میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ پاک نے بہت بڑا احسان فرمایا ہے کہ ہمیں اتنی عظمت والے نبی دیے، اتنی شان والے نبی ہمیں نصیب فرمائے۔ بہت ہی دل دکھانے کی حد تک آج ہماری زندگی کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ دل دکھانے کی حد تک ہم سنتوں کو پامال کرتے ہیں۔ اتنے بڑے نبی، اتنے رحمت للعالمین، اتنے احسانات، اتنی عظمت، اتنے کمالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بڑے عزت سے لیں گے، بڑے احترام سے لیں گے اور بڑی شوق سے آپ کے حالات کو سنیں گے، لیکن اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ بھائی شکل آپ جیسی بنا لو، نہیں جی یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر ہمیں یہ کہا جائے کاروبار آپ کی سنت کے مطابق لے کر چلو، جی یہ ہم نہیں کر سکتے، کاروبار بھی کبھی جھوٹ کے بغیر چل سکتا ہے، اور بھائی بیاہ شادیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرو، جی یہ ہم سے نہیں ہوتا۔ کبھی غور کیجئے، کیا ہماری حالت اسی طرح نہیں ہے جو یہود کی حالت تھی؟ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ مدد مانگنی ہوتی تو آپ کے نام پر ہاتھ رکھ کر اس کی برکت سے مدد مانگا کرتے ہیں۔ اے اللہ، یہ محمد الرسول اللہ ابھی آئے نہیں ہیں، آپ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کو بھیجنا ہے، ان کی بعثت ہونی ہے، یہ دنیا میں آئیں گے، ان کا دین آپ نے غالب کرنا ہے، ہم ساری چیزوں کو مانتے ہیں، ان کی برکت سے ہماری مدد فرما۔ مدد لینی ہو تو آپ کا نام لیا جائے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ آپ تشریف لے آئے تو سب سے پہلے یہود نے انکار کیا۔ کبھی غور فرمائیں اس بات پر، کیا ہماری حالت ان سے ملتی جلتی نہیں ہے؟ ہم بڑے عزت و احترام سے اشعار بھی پڑھیں گے، اشعار سنیں گے بھی، نظمیں بھی پڑھ لیں گے، نظمیں سن بھی لیں گے، سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آج کا مسلمان دل دکھانے کی حد تک سنتوں کو پامال کرتا ہے، دل دکھانے کی ایک آدھی سنت نہیں، ہم نے برضا و رغبت، بڑی خوشی کے ساتھ، بڑے ارادے کے ساتھ، بڑی نیت کے ساتھ سنتوں پر عمل نہ کرنے کی نیت کی ہوئی ہے۔ نیت ہی نہیں ہے، موت آتی ہے تو آ جائے، مرتے ہیں تو مر جائیں۔ کسی زمانے میں یہ تھا کہ لوگ اگر دین پر نہیں چلتے تھے کہ ندامت ہوتی تھی، راتوں کو اٹھ کر روتے تھے کہ اللہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے، ہم چاہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اختیار کرنا، نہیں اختیار کیا جاتا ہے، اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ آج بدقسمتی سے قساوت اتنی بڑھ گئی ہے، دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ سنتوں کو پامال کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں، جتنی چاہیں سنتیں چھوڑتے چلے جائیں، جتنی چاہیں سنتوں کو گھروں سے نکالتے چلے جائیں، دکان سے نکالتے چلے جائیں، لباس سے نکالتے چلے جائیں، شکل سے نکالتے چلے جائیں، دماغ سے نکالتے چلے جائیں، سوچ سے نکالتے چلے جائیں، کوئی پرواہ نہیں ہے ہمیں کسی چیز کی۔ سنتوں کو چھوڑنا اور دل دکھانے کی حد تک سنتوں کو چھوڑنا، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 1000 دفعہ اس پر غور کیجئے، کیا ہماری وہ حالت ان سے ملتی جلتی نہیں ہے؟ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ وہ یہود جو آپ کے نام کی قسمیں کھا کر اللہ سے مدد مانگا کرتے تھے، آپ کے نام کا واسطہ دے کر اللہ پاک سے اپنی مصیبتوں سے نجات کا سوال کیا کرتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ۔ جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام آگے تو صاف انکار کر دیا۔ ہماری حالت کیا ان سے ملتی جلتی نہیں ہے؟ عبد الملک ابن مروان بنو امیہ کا بادشاہ تھا، اس کی ایک عادت تھی کہ وہ بہت سارے قصہ کہانیاں سنانے والے، لطیفے سنانے والے، ہنسانے والوں کو اکٹھا کرتا اور اپنی مجلس کے اندر گپ شپ، جیسے جو ہے فضول لوگوں کا کام ہوتا ہے گپ شپ کرنا۔ بادشاہ تھا، نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا، لہٰذا یہ اس کی ایک عادت تھی، گپ شپ کے لیے مجلسیں لگایا کرتا۔ ایک دفعہ گپ شپ کی مجلس لگی ہوئی، کوئی لطیفہ سنا رہا ہے، کوئی ہنسا رہا ہے، کوئی جھوٹ، کوئی بکواس، کوئی ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک آدمی بہت ہی خوف زدہ اور بہت ہی افسردہ اور بہت ہی غم زدہ ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے، ان کی ہنسی میں شریک نہیں، ان کی کسی بات میں شریک نہیں، کسی ہاں میں ہاں ملانے میں شریک نہیں۔ بادشاہ بہت دیر تک اس کو دیکھتا رہا کہ اگر اس نے نہیں ہنسنا تھا یہاں آیا کیوں ہے؟ آخر اس سے پوچھنے لگا کہ بھائی تمہیں کیا مصیبت ہے؟ بیمار ہو، کوئی درد ہے، کوئی تکلیف ہے، جو اس مجلس کے اندر بیٹھ کر سارے کھل کھلا کر ہنس رہے ہیں اور تمہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، تم ایسے کہ ایسے منہ بنا کر بیٹھے ہو، بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی اب آپ پوچھتے ہو تو میں بتاتا ہوں، بات یہ ہے کہ میں ایک کفن چور آدمی ہوں، میری زندگی کفن چوری پر، میں ایک کفن چور ہوں،
قبرستان میں رہتا ہوں، لوگ آتے ہیں مردوں کو دفن کرتے ہیں، جب چلے جاتے ہیں میں قبر کھولتا ہوں، کفن نکالتا ہوں، جا کر بیچ دیتا ہوں، یہی میرا کاروبار ہے، یہی میری عادت ہے، میں اسی کو اختیار کیے ہوئے ہوں۔ کہا اگر اس کو یہی عادت ہے تو اس کو چھوڑ دو، اس میں منہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا منہ میرا اس لیے بنا ہوا ہے، پریشان میں اس لیے ہوں کہ میں نے ایک دفعہ ایک قبر کو کھودا۔ جب میں نے قبر کو کھودا، نیت یہ تھی کہ میں نے اس میں سے کفن نکال کے بیچنا ہے، تو میں نے دیکھا کہ وہ قبر تو آگ سے بھری ہوئی ہے، تو میں ڈر کے بھاگا۔ جب میں ڈر کے بھاگا تو اس قبر کے اندر سے آواز آئی، او بھائی پوچھتے تو جاؤ کہ اس کا جرم کیا تھا۔ میں نے کہا کہ میں اس وقت پوچھوں اگر میں خود مجرم نہ ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے کسی کے جرموں کے پوچھنے کی؟ میں تو خود ایک گناہ گار آدمی ہوں، کفن چور آدمی ہوں، مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کسی کے جرم کے بارے میں پوچھنے کی۔ میں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، میں وہاں سے چلا، لیکن پھر بھی آواز آتی رہی کہ یہ وہ آدمی ہے جو نمازوں کے اندر سستی کرتا تھا، یہ اس کو سزا دی گئی ہے۔ لیکن میں نے اپنا پیشہ نہیں چھوڑا، میں اپنے گناہ پر پھر بھی قائم رہا۔ پھر میں نے ایک قبر کو کھودا، میں نے دیکھا کہ ایک مردہ جس کے اوپر میخیں گاڑی گئی ہیں، اس کے جسم کے اندر میخیں ہیں۔ میں پھر خوف زدہ ہو کر بھاگا، پھر اندر سے آواز آئی، او بھائی پوچھ تو لو یہ اس کا جرم کیا تھا۔ پھر میں نے وہی جواب دیا کہ میں نہیں پوچھتا اس کا جرم کیا تھا، میں خود مجرم ہوں، میں خود گناہ گار ہوں، مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا پوچھنے کا کہ اس کا جرم کیا تھا۔ لیکن اندر سے آواز آئی کہ یہ زکوٰۃ روکنے والا تھا، زکوٰۃ اس پر فرض تھی، یہ زکوٰۃ نہیں دیا کرتا تھا۔ پھر میں نے ایک قبر کو کھودا، اس کو بھی میں نے مصیبتوں کے اندر دیکھا، سانپ بچھو اس کے اوپر لپٹے ہوئے تھے، مجھے کہا گیا یہ حرام کھانے والا تھا، لیکن میں اپنے جرم پر قائم رہا۔ یہ بعض دفعہ انسان عجیب حالت ہوتی ہے، گناہ چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتا۔ کہا لیکن پھر میں نے ایک قبر کو جب کھودا ہے اس کا کفن نکالنے کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ اس مردے کا چہرہ قبلے سے بدل دیا گیا، اس کا چہرہ قبلے سے بدل دیا گیا، قبلے کی طرف سے پھیر دیا گیا۔ اب یہ دیکھ کر میرے پسینے چھوٹ گئے، اس لیے کہ اب تک تو میں یہ سمجھتا تھا کہ جو بھی جرم ہوگا چلو کبھی نہ کبھی تو جنت مل جائے گی، کبھی نہ کبھی تو بخشش ہو ہی جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے مسلمان ایمان کا ذرہ لے کر جائے گا تو کبھی نہ کبھی تو بخشا جائے گا۔ اس لیے مجھے آگ سے بھری ہوئی قبر نہ ڈرا سکی، مجھے میخیں گڑی ہوئی نہ ڈرا سکی، کسی ان مردے کے اوپر سانپ بچھو کا لپٹنا اس نے مجھے اپنے گناہ سے نہ روکا۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ یہ بھی کوئی جرم ہے کہ بندے کا ایمان ہی قبول نہ ہو اور اس کا چہرہ ہی قبلے سے بدل دیا جائے، اب میں وہیں ٹھہر گیا۔ اور پھر اندر سے آواز آئی کہ پوچھو اس کا جرم کیا تھا۔ میں نے کہا ہاں بھائی اس کا جرم تو مجھے ضرور بتا دو، اس کا جرم کیا تھا؟ تو مجھے کہا گیا یہ وہ آدمی ہے جو سنتوں کا مذاق اڑاتا تھا، یہ سنتوں کا مذاق اڑاتا تھا، جس کو نبی کی سنت ہی پسند نہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہمیں بھی تیرا ایمان قبول نہیں، جا بھاگ گئی، ہمیں نہیں پسند تیرا کچھ بھی۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے اسوہ قدوہ نمونہ بنا کر سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ اگر آپ کی زندگی پسند نہ ہو، آپ کا لباس ہی پسند نہ ہو، آپ کی سوچ ہی پسند نہ ہو، آپ کی مبارک زندگی کے اوپر چلنے کا ارادہ ہی نہ ہو، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ اس کو سوچئے گا، کیا ہماری حالت وہ نہیں ہے؟ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، جو یہود صدیوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تورات کے اندر نکالتے تھے، جہاں نام نامی آتا وہاں ہاتھ رکھ کر اللہ سے مدد مانگا کرتے تھے، لیکن جب سرکار تشریف لے آئے تو انکار کرنا شروع کر دیا۔ کیا ہماری حالت ان سے ملتی جلتی نہیں ہے کہ ہم بھی نعتیہ کلام کا پورا انتظام کریں گے، جلسے بھی کریں گے، جلوس بھی نکالیں گے، سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، زندگی بدلنے کا ارادہ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، شکل صورت سنت کے مطابق بنانے کا ارادہ نہیں، لباس سنت کے مطابق بنانے کا ارادہ نہیں، بیاہ شادیاں سنت کے مطابق کرنے کی کوئی نیت نہیں، کاروبار رسول پاک علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، جھوٹ چھوڑنے کی کوئی نیت نہیں، تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے کی کوئی نیت نہیں۔ کیا یہ کوئی زندگی ہے جس کو اسلامی زندگی کہا جائے؟ اگر یہ اسلام تھا تو پھر ابو جہل کی زندگی کس چیز کا نام ہے؟ ابو لہب کی زندگی کون سی تھی؟ پھر جو دشمنان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنان اسلام تھے، ان کی زندگی میں اور ہماری زندگی میں کیا فرق ہے؟ خدا کے لیے گریبانوں میں منہ ڈال کر بار بار اس بات کو سوچیں، نیت کریں اس بات کی کہ ہم نے رسول پاک علیہ السلام کی کامل مکمل اتباع کرنی ہے۔ پھر اگر کمی رہ جائے
تو آنسو بہا کر توبہ کر سکتے ہیں، پھر اگر اس میں کمی ہو جائے تو اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ نیت اور ارادہ تو کم سے کم کریں کہ ہم نے سنت کے مطابق چلنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔